انسان پر اچھا اور برا ہر طرح کا وقت آتا ہے، لیکن جب بھی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ جیسے میری تو زندگی ختم ہو گئی، اب میرا کچھ نہیں رہا۔ سیانے ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک منگول بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے عہد میں ایک غریب گاؤں کا آدمی تھا، جو تھا تو بہت غریب لیکن دل سے ایک درویش تھا۔ اس کے پاس اور تو کچھ ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ضرور تھا۔ اس کو اس گھوڑے سے بڑی محبت تھی اور دنیا دور دور سے اس کے اس گھوڑے کو دیکھنے آتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اپنے اس گھوڑے کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا۔ چلتے چلتے یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچ گئی اور اس کو یہ خبر ملی کہ اس کی سلطنت میں ایک ایسا غریب آدمی ہے جس کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کا گھوڑا ہے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ تمام امیروں اور وزیروں کو ساتھ لے کر ایک دن اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجھے یہ گھوڑا تجھ سے خریدنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ میرا صرف شوق ہے، میں اسے بیچنے کے لیے نہیں رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ ہم تجھے اس کی منہ مانگی قیمت دیں گے، تو بس بول کہ تو مانگتا کیا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں جناب، میں اس کو بیچنا نہیں چاہوں گا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ میں تجھے آدھی سلطنت دے دیتا ہوں، تو بس یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے پھر کہا جناب عالی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس کا مول نہیں لگا سکتا، یہ کوئی بکنے والی چیز ہوتی تو میں ضرور اس کو بیچ دیتا، یہ تو صرف میرا ایک شوق ہے اور مجھے اس سے پیار ہے۔ خیر، یہ سن کر بادشاہ تو چلا گیا، لیکن اس کے گاؤں کے لوگ آئے اور اس کو کہنے لگے کہ تو کتنا نالائق ہے، کتنا بے وقوف ہے اور کتنا جاہل ہے، بادشاہ وقت خود چل کے تیرے پاس آیا، لیکن تو ہے کہ ہٹ دھرم کا ہٹ دھرم ہی رہا۔ کاش کہ تو مان جاتا تو ہمارا بادشاہ ہوتا، کاش کہ تو مان جاتا اور ہم بھی تیرے ساتھ عیاشی کرتے۔ تو کتنا ظالم ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی، گھر آئی خوش نصیبی تو نے ٹھکرا دی۔ اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، صرف ایک گھوڑا، اس کا میں نے مول نہیں لگایا کیونکہ میں اس کا مول نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس میں خوش نصیبی اور بد نصیبی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میری زندگی ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ خیر، وہ لوگ یہ سن کر واپس ہو لیے۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ شخص اس گھوڑے کو استبل میں کھانا کھلانے گیا۔ استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ پھر روتے پیٹتے اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے دیکھا، ہم نے تجھے کہا تو تھا کہ تو بادشاہ وقت کو یہ گھوڑا بیچ دے، لیکن تیرے دماغ میں ہماری بات نہ آئی۔ اب دیکھ، تیرا گھوڑا کہاں غائب ہو گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے، کہیں بھاگ گیا ہے۔ تو کتنا ظالم ہے، تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ اس شخص نے گاؤں والوں سے کہا کہ یہ تباہی کی بات کہاں سے آ گئی؟ تم میری ایک زندگی کے چھوٹے سے حصے کو پوری زندگی پر کیوں پھیلا دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ گھوڑا تھا، مجھے اس سے پیار تھا، لیکن وہ نہ رہا میرے پاس، کوئی بات نہیں، اللہ کی یہی مرضی ہوگی۔ خیر، وہ لوگ واپس چلے گئے کہ بڑا عجیب آدمی ہے، کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ اس بات کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک دن اس کا گھوڑا واپس اس کے پاس آ گیا، اور نہ صرف وہ اکیلا آیا بلکہ اس نے کہیں جنگل میں جا کر کچھ جنگلی گھوڑوں سے دوستی کر لی، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ گاؤں والے پھر اس شخص کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ واہ، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ، جب واپس آیا تو بہت سارے گھوڑے مل گئے تجھے اس ایک گھوڑے کے ساتھ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ بھائی، میری خوش نصیبی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، ایک گھوڑا تھا، چلا گیا، واپس آیا تو ٹھیک ہے، کچھ اور گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے آیا، بس تم لوگ ایک واقعے کو مت پکڑ لیا کرو۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس شخص کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیٹا اس کو بہت پیارا تھا۔ ایک دن ہوا کیا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جو جنگلی گھوڑے ہمارے گھوڑے کے ساتھ آئے ہیں، میں ان کو سدھانا چاہتا ہوں، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہی تھا کہ گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ زمین پر اس کا بیٹا تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر روتے پیٹتے اس کے پاس آ گئے،
ہائے تیری بدقسمتی، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ہم تو تیرے غم میں تیرا ساتھ دینے آئے ہیں۔ اتنا جوان سال بیٹا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب تو یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس شخص نے کہا، بھائی میری بدقسمتی کی بات کہاں سے لے آتے ہو؟ یہ میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا مال تھا، وہ گر گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل لائی ہے تو وہ اس مشکل کو ٹال بھی دے گا، لیکن تم لوگ خوش نصیبیوں اور بد نصیبیوں کی باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس ملک کے بادشاہ کی اپنے قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ چھڑ گئی، اور وہ جنگ اس قدر طول پکڑ گئی کہ اس بادشاہ وقت کو جبری لوگوں کو بھرتی کرنا پڑ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ گاؤں گاؤں سے میرے سپاہی جائیں اور جتنے نوجوان بچے ہیں ان کو زبردستی میری فوج میں بھرتی کر لائیں۔ ہر طرح کے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے زبردستی اس کے سپاہی اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ اب اس کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ اس کو چھوڑ گئے اور گاؤں والوں کے باقی سب کے ساروں کے بیٹے اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ پھر اس کے پاس آ گئے اور اسے کہنے لگے، تو کتنا اچھا رہا، تو کتنا خوش قسمت رہا، تیرا بیٹا کم سے کم تیرے پاس تو ہے، ہماری تو اولاد ہی اٹھا کر لے گئے، اب پتہ نہیں وہ زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو کس قدر خوش نصیب ہے اور ہم کس قدر بد نصیب ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے تنگ آ کر کہا کہ تم لوگ ہو ہی نالائق، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کے درمیان میں نہیں رہ سکتا، میری اور تمہاری آئندہ کے لیے جدائی ہے۔ تم کیا چھوٹی چھوٹی بات پر خوش نصیبی اور بد نصیبی کو لے آتے ہو؟ چنانچہ وہ شخص اپنے گھوڑے اور بیٹے کو لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں، جہاں انسان پر بہت عروج آتے ہیں وہاں انسان پر زوال بھی آتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کسی انسان کو ہم نہیں دیکھیں گے جس کی زندگی میں کبھی غم یا خوشی نہ آئی ہو۔ غم کے بعد خوشی اور خوشی کے بعد غم ضرور آتا ہے، لیکن زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہو جائے، کوئی دھبا زندگی میں آ جائے، تو ہمیں اپنی ساری کی ساری زندگی پر اس کو محیط نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم ذرا سی تکلیف پر چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ ہم پتہ نہیں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کیا ہو گیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی وہ سارے کا سارا پھیلا دیتا ہے کہ میں تو سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ وہ تو صرف ایک لمحہ ہی ہوتا ہے۔